السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے شمائلہ بات کر رہی ہوں. جی شمائلہ. ہاں جی آپ کو اور اویس بھائی کو بہت بہت شب برات کی رات مبارک ہو. جی آپ کو بھی مبارک ہو. جی اویس بھائی سے نا ایک فرمائش کرنی تھی. جی. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، یہ پلیز سنا کے جون سن اپنے پروگرام ختم کرنا. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا. ہاں جی، اور ایک اویس بھائی سے ذرا بات کرنی ہے، ان سے ہو سکتی ہے جی بات؟ بالکل ہو سکتی ہے، آپ کیجئے. ہاں جی السلام علیکم اویس بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی آپ کو ایک بات بتانی تھی. اس بات کو بتانے کے لیے نا میں نے آپ کی ویب سائٹ بھی سروے کی، لیکن مجھے آپ کا نمبر نہیں ملا. جی جی فرمائیے. میری بیٹی ہے چھوٹی، ابھی 1 سال کی نہیں ہوئی، وہ جب 15 دن کی تھی تب سے آپ کی نعتیں سن رہی ہے. اللہ اکبر. اور وہ سوتی ہی آپ کی نعت سن کے. آپ کی تو مطلب چھٹی نا. وہ آپ یہ سوچے کہ میں نے موبائل میں آپ کی نعتیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں، سی ڈیز رکھی ہوئی ہیں، وہ ٹی وی میں لگے تو وہ اگر آپ اسے دیکھیں نا جھومتا ہوا ہے تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ اتنے سے بچے کو اتنی سینس کیسے ہوتی ہے کہ وہ کیسے جھومتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے جھومنے میں اس کی عادت ہے بچپن سے نعتیں سننے کی، اسے قائم رکھے. کیا نام ہے آپ کی بیٹی کا؟ زینب. زینب. دیکھیے نام ہی کا اثر ہے. نام ہی کا اثر ہے. وہ میں نے پوچھا زینب آپ کی بیٹی کا نام ہے، تو اس زینب کو اگر محمد کی لوری نہیں ملے گی تو پھر کسے ملے گی؟ اچھا میری والدہ کا نام بھی زینب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو زینب کو ہی تو ملے گی محمد کی لوری. اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اقدس کی لوری جسے مل جائے، جس کے کان بچپن سے ہی ان کا نام سننے کے عادی ہو جائیں. اچھا اس حوالے سے عامر بھائی میں ایک بات کہنا چاہوں گا ناظرین سے. جی. پہلے وقت میں جو عورتیں تھیں، جو مائیں تھیں، وہ جب بچوں کو سلاتی تھی تو وہ قرآن پڑھا کرتی تھی، وہ درود پاک پڑھا کرتی تھی. جی. یہی وجہ ہے کہ بچوں میں بھی اس کے اثرات ملتے تھے. لیکن آج بالکل دین سے دوری ہے، اور ماں بچوں کو سلاتی ہے تو الٹے سیدھے گیت گا کر یا کیسٹ لگا کر کسی گلوکار کی، اور جب بچے کو وہ فیڈنگ ہوتی ہے تو اس وقت بھی کوئی لحاظ نہیں رہتی، مطلب کہ حالانکہ جائز ہے بغیر وضو کے بھی، لیکن پہلے کی جو عورتیں تھیں وہ با وضو ہو کر اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں تو اس کے اثرات بھی نظر آتے تھے. کئی واقعات ایسے ہیں کہ کئی ہمارے بزرگ ایسے گزرے ہیں جو ماں کے پیٹ سے 15 قرآن کے حافظ تھے، کیونکہ والدہ 15 قرآن کی حافظہ تھی ماشاءاللہ، اور وہ پیٹ میں یاد کر رہے تھے. سبحان اللہ. اللہ کے ایسے ولی گزرے. جی جی. تو میں یہ عرض کروں گا کہ آج کی والدہ پتہ نہیں کیوں اس قدر دور ہو گئی دین سے، اور اولاد نافرمان ہوتی ہے تو پھر رونا روتی ہیں کہ ہماری اولاد بگڑ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں دیگر بھی معاملات سوچنے چاہیے، لیکن بندہ اپنی غریبان میں بھی جھانکے کہ میں نے اپنی اولاد کو کیا تربیت دی، کس طرح میں نے اسے بڑا کیا. تو یہ ایک موقع سے میں فائدہ اٹھا رہا تھا. نہیں بہت اچھی بات. عوام کو ایک پیغام دوں کہ خدا را اپنے بچوں کی پرورش میں بہت دھیان دیں، اسے بچپن سے اس بات کا عادی کریں، قرآن کا، حضور پر درود پاک کا، یعنی کہ حضور کی محبت اور حضور کی آل کی محبت. کوشش کرے کہ ان کا ایک محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ سینہ چیر کر ڈال دیں. انشاءاللہ جس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کی آل کی محبت ہوگی وہ دنیا میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا. جزاک اللہ. یقیناً، بے شک بے شک. السلام علیکم. عامر بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کریں؟ محمد خاور غزالی. محمد خاور غزالی. غزالی جناب. کہاں سے؟ ابو ظہبی. ابو ظہبی سے. جی غزالی صاحب. عامر بھائی بہت بہت مبارک ہو، پہلی بار آپ سے رابطہ ہوا ہے میرا. اچھا جناب، بڑی مہربانی. اور ویسے کراچی میں تو آپ سے ایک بار لائیو بھی آپ کو سنا تھا، آج کل میں ابو ظہبی میں جاب کے سلسلے میں ہوتا ہوں. اچھا اچھا. مجھے میں ٹائم نہیں لوں گا، یہ کہنا تھا کہ اویس بھائی کا میں بہت بڑا ایک گمنام قسم کا فین ہوں. اچھا. میں صرف اویس بھائی کی نعتیں سنتا ہوں اور کسی کی نہیں سنتا. ماشاءاللہ. تو مجھے ان سے کہنا تھا، ایک نعت پڑھی تھی امام زین العابدین کی، بلغ سلامی روضتم. جی جی جی. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس نعت کا اب تک کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، حالانکہ وہ نعت ایسی ہے کہ میں آج تک سوچتا ہوں تو یہ سمجھیں کہ پردیس میں میری روح تازہ ہوتی ہے سوچ کے. تو مجھے صرف یہ کہنا تھا کہ ایک تو اویس بھائی اس کی تشریح فرمائیں کہ اس نعت کی کہ وہ زین العابدین بیمار کربلا میں وہ کس کیفیت میں وہ نعت لکھی تھی. اور جو آپ نے پڑھی تو وہ لوگ مطلب اس کو بہت ایزی لے گئے، لیکن میں آج تک مطلب وہ نعت اپنے حواس سے نہیں اتار سکا اس نعت کو.
میں عرض کروں گا بھائی کہ یہ جو کلام جو ان نلتی یاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم، یہ کلام منسوب ہے امام زین العابدین سے۔ منسوب جو ہوتا ہے نا اس کے اندر یہ کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ یہ انہی کا ہے، تو یہ منسوب ہیں۔ اس طرح کئی کلام ایسے ہیں جو بزرگوں سے منسوب ہوتے ہیں۔ مجھے ایک ساؤتھ افریقہ میں ایک ہمارے بہت اچھے ایک بقیت السلف اور عمدۃ الخلف مولانا حسین الدین شاہ صاحب ملے تھے، وہ مجھے پیر محل شاہ صاحب کے کلام کے بارے میں بتایا کہ منسوب کر دیا ہے، تو یہ ان کا کلام نہیں ہے۔ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایسے جہاں نہیں بولن دی، تو یہ ان سے منسوب کیا گیا، یہ کلام ان کا نہیں۔ اسی طرح جب بھی اس کلام کا کوئی یعنی کہ آپ نے کہا یہ جو ان التیار حسبہ، اس کا جس نے بھی کسی یعنی مستند عالم دین نے ترجمہ کیا چاہے منظوم انداز میں، تو انہوں نے لکھا کہ یہ کلام منسوب بھی، تو یہ منسوب ہے، کنفرمیشن نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس کی تشریح کی بات ہے تو اللہ ہمارے علماء اہل سنت کو سلامت رکھے، وہ موجود ہیں، انشاءاللہ تشریح کریں گے۔ ہم تو نعت خواں ہیں، چھوٹے سے نعتیں پڑھنے والے نعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں نیلم لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ عامر بھائی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم، پروردگار کی مہربانی۔ عامر بھائی میں ابھی 15 دن پہلے عمرے سے ہو کے آئی ہوں، لیکن میرا پہلی دفعہ جانا ہوا تھا، اب میں آ گئی ہوں۔ میری کنڈیشن ایسی ہے، ابھی یہ میں نے اویس بھائی کی جو نعت سنی ہے، آپ یقین مانے کہ ادھر بیٹھ کے مجھے ایسا لگ رہا تھا میں مدینے میں ہوں، میں مکہ میں ہوں۔ الحمدللہ۔ بس میری دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک مجھے دوبارہ پھر اپنے روزے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ بس وسلم کے اب روزے آپ پہ جو واپس آئی ہیں اور آپ کی جو کیفیت ہے نا، جو آپ آئی ہیں واپس اور کیفیت ہے، میں ابھی اویس بھائی سے کہوں گا 2 اشعار ضرور سنا دیں، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، یہ سنا دیجئے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہی رہ گئی۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جاں وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جاں وہی رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا اویس بھائی یہ بتائیے کہ آپ کے رمضان ماشاءاللہ وہاں پر گزرتے رہے، الحمدللہ رب العالمین، تو جب آپ وہاں رمضان گزارتے ہیں اور وہیں کے روزے ہیں، وہیں کی افطاری ہے، تو ویسے تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، اور عاشق رسول اگر وہاں پہنچ جائے، ان گلیوں کا مسافر ہو جائے اور ادھر ادھر اس کا جانا ہو تو خیر اس سے کیا پوچھنا، لیکن جب آپ وہاں افطاری کرتے ہیں، خاص طور پر مدینہ کی افطاری جب آپ وہاں پر کرتے ہیں اور سامنے گنبد خضرا ہے، وہاں صحن میں آپ موجود ہیں، باب جبرائیل ہے، افطاری ہے، وہاں پہ سب کو کھجور رکھ دی گئیں، اب افطار کا وقت ہو رہا ہے، ایک ایسا سوال عقیدے کا سوال ہے، افطار کا وقت ہوا،